بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ جب ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی مقابلہ کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں پیش ہوا تب کیا واقعہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے بہت زیادہ لوگ حیران ہوا کرتے تھے۔ ایک بار یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بندہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کو ایک غار میں ایک ایسا بندہ ملا جو بہت ہی بوڑھا تھا، جو تقریباً 70 سال سے اسی غار میں رہ رہا تھا۔ اس بوڑھے یہودی عالم کے پاس اتنی ریاضت تھی کہ وہ غیب کی چیزوں کو اپنے علم کے ذریعے معلوم کر لیتا تھا۔ یہودی اس بوڑھے عالم کو کوفہ میں لے آئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے تو انہوں نے یہودی عالم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سامعین، وہ بوڑھا یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لوگوں سے بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سوال کیجئے، میں ان کے جواب دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی عالم کو کہا کہ میرے سوالوں کا جواب تم اکیلے دو گے یا جو تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہودی عالم نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوال تو کریں، میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ سامعین، اب مسجد میں موجود لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ اس یہودی عالم سے سوال کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے مٹھی بند کی، پھر ہاتھ کو یہودی کے سامنے کر کے یہودی سے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہودی نے آنکھیں بند کی اور اپنے علم کے ذریعے اندازہ لگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی نے جواب دیا، اے علی، ابو قبیس کے علاقے میں فلاں درخت پر ایک گھونسلہ ہے اور اس میں فاختہ نے انڈے دیے ہیں۔ ان انڈوں میں سے ایک انڈا آپ کی مٹھی میں ہے۔ وہاں سارے مجمع کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی پر تھیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھی کو کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹھی میں فاختہ کا انڈا موجود تھا۔ یہودیوں نے یہودی عالم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اب باری سوال کرنے کی مسلمانوں کے خلیفہ کی ہے۔ ان یہودیوں کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور انہوں نے وہی انڈا یہودی عالم کی ہتھیلی پر رکھ کر فرمایا، اس انڈے کو وہیں رکھ کر دکھاؤ جہاں سے میں نے اسے لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ یہودی عالم سے کہا کہ انڈا وہاں ہی رکھ کر دکھاؤ تو یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر گر کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے جواب دیا ہے وہ تو ایک عالم کر سکتا ہے، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک عالم کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہودی بہت شرمندہ ہوا اور مسجد کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودی عالم، اگر تو یہاں تک آ ہی گیا ہے تو مجھے یہ بتاتا جا کہ تو نے غیب کا علم کہاں سے سیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر یہودی کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں ریاضت کی وجہ سے غیب کا علم جاننے کے قابل ہوا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً تو نے اپنے نفس کو مار کر یہ مقام حاصل کیا ہے۔ سامعین، یہودی عالم نے جواب دیا، جی مولا علی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو پوچھا کہ تو اپنے نفس کو مارنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہودی نے جواب دیا، میرا نفس جس طرف مجھے مائل کرتا ہے میں اس کام کو کرنے سے پرہیز کرتا ہوں۔ جس کام کو کرنے کے لیے میرا نفس مجھے روکتا ہے میں وہ کام ضرور کرتا ہوں۔ میں کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنی ریاضت سے غیب کی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی عالم سے پوچھا کہ تیرا نفس جو کہے گا وہ تو نہیں کرے گا؟ یہودی نے جواب دیا، جی بالکل نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا نفس کیا کہتا ہے کہ تو مسلمان ہو جا کہ نہیں؟ یہودی عالم نے کہا، میرا نفس مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا نفس تجھے کہتا ہے کہ تو مسلمان نہ ہو
تو پھر تو مسلمان ہو جا، کیونکہ تو خود کہتا ہے کہ جس کام سے تیرا نفس تجھے روکتا ہے تو وہ کام تو ضرور کرتا ہے۔ سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نفس سے کس طرح واقف ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور اس یہودی عالم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور جو اس یہودی عالم کے ساتھی تھے وہ مارے شرمندگی کے اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ذرا آپا کو اجازت دیجئے، پھر ملیں گے انشاءاللہ